بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس عظیم پروردگار کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں قوت گویائی عطا کی گئی، معافی ضمیر کو لفظوں کا سلیقہ سکھا دیا گیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے لفظوں کو ذکر خدا بھی اور شکر خدا بھی انداز عطا کر دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خدا کے ساتھ پھر ذکر خدا کے لیے حاضر خدمت ہوئے، ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے، اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ ختمیہ مرتبت میں، بارگاہ آل محمد میں، بارگاہ قرآن مجید میں اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو ماہ مبارک رمضان کے ساتھ ساتھ پوری زندگی بھر کے اعمال کی قبولیت کا سہارا مل جائے گا۔ خداوند عالم انسان کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ خداوند عالم انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے انسان کی بھلائی کے لیے جو کچھ خلق فرمایا وہ صرف انسان کی بھلائی کے لیے۔ حد تو یہ ہے کہ دعا بھی قبول کرتا ہے تو انسان کی بھلائی کو دیکھتے ہوئے، اور اگر کوئی دعا قبول نہیں کرتا تب بھی انسان کی بھلائی کو دیکھتے ہوئے۔ یہ انسان ہے جو اپنی بھلائی کو نہیں جانتا، مگر وہ خدا ہے جو انسان کی بھلائی کو انسان سے بہت زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور اسی اظہار محبت کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان کی اب 3 راتیں ختم ہو چکی ہیں اور آج یہ 4تھی رات ہے، چونکہ مسجد میں نماز مغربین میں، نماز مغرب کے درمیان، نماز مغرب کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے امام جماعت نے ایک نماز کا تذکرہ کیا تھا اس مسجد میں، تو بعض صاحبان ایمان کی خواہش تھی کہ اس نماز کو آپ اردو زبان میں بیان کر دیجئے کہ ہم عربی زبان سے بہت کم واقف ہیں، تو میں امانتاً وہ نماز یہاں ذکر کر رہا ہوں جسے قبلہ نے کتاب ضیاء الصالحین سے تلاوت فرمایا تھا۔ گرچہ کی نماز ایسی نمازوں میں شامل ہے کہ جو میں خود سے بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہر شب کی نمازیں الگ الگ ہیں، اور ہم جو نمازیں روز بیان کر رہے ہیں وہ مخصوص نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے سال میں کسی وقت بھی کسی نماز کو انسان پڑھنا چاہے تو وہ نماز تلاوت کر سکے، ادا کر سکے۔ البتہ آج شب کی مناسبت سے کتاب کا حوالہ جس سے قبلہ نے تلاوت کیا ضیاء الصالحین، اور ضیاء الصالحین میں حوالہ کتاب وسائل شیعہ کا، روایت سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے یہاں تو بہت کم دعاؤں کی کتابیں تلاوت کی جاتی ہیں سوائے مفاتیح الجنان کے یا اس سے قدیم کتاب تحفۃ العوام کے، عوام کا تحفہ یا جنت کی چابیاں، یا اس کے علاوہ وظائف الابرار نیک افراد کے وظیفے، یا کتاب گوہر یگانہ اعمال اور اوراد امام زمانہ علیہ السلام، یا کوئی اور چھوٹی کتابیں تعقیبات کے عنوان میں۔ البتہ جو بڑی کتابیں دعاؤں کی صاحبان علم نے، صاحبان ادب نے بیان کی، اس کا تو بہت سی کتابوں کا ترجمہ ہی دستیاب نہیں ہے، کیونکہ طویل دعائیں، طویل نمازیں ہم لوگ ویسے ہی کہاں پڑھنے کے عادی ہیں۔ اگر کبھی امام جماعت نماز مغربین میں سورہ زلزال کی تلاوت کر لیں، سورہ والعادیات پڑھ لیں تو سوچتے ہیں، لگتا ہے شاید آج مولانا صاحب کا یا تو روزہ نہیں تھا
یا بہت زیادہ آرام کر کے آ گئے ہیں، ورنہ سورہ کوثر سے بہتر اور کیا سورہ؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہہ سکتے ہیں مطول کتابوں سے حوالہ کتاب وسائل شیعہ، حالانکہ وسائل الشیعہ صرف دعاؤں کی کتاب نہیں ہے، اورات کی کتاب نہیں ہے، احادیث اور اقوال معصومین پر مشتمل کتاب۔ اس کا نام خود کافی ہے کہ شیعہ کے لیے جو وسیلہ ہے ان تمام وسیلوں کو جمع کر دیا گیا۔ تو کتاب وسائل شیعہ کا حوالہ، کتاب ضیاء الصالحین کا حوالہ، اور اسی نماز کو مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کی چوتھی شب میں 2 رکعت نماز نہیں، یہ نماز ہے 8 رکعت نماز، 8 رکعت نماز پڑھنی ہے اور 2 کر کے پڑھنی ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ سوائے نماز اعرابی کے کہ جو مخصوص نماز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، 4 اور 4 اور پھر 2 رکعت نماز اعرابی کے علاوہ، کہ جو نماز جمعے کے دن کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اس دیہاتی شخص نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ میں جمعے کی نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا ہوں، تو آپ نے اس کو ایک نماز الگ سے تعلیم فرمائی اور اس کے ہی نام سے یہ نماز اعرابی ہو گئی۔ حالانکہ نماز جب بھی کوئی نماز ہے، نماز ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کوئی نماز، نہ تو نماز مغرب ہے، نہ کوئی نماز عشاء ہے، نہ کوئی نماز فجر ہے، نہ کوئی نماز ظہر و عصر، نہ کوئی نماز حاجت اور نہ کوئی نماز استغاثہ۔ ہر نماز صلو کما رأیتمونی اصلی ایک معیار بن گیا کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے پاؤ ویسے تم نماز پڑھ لو۔ تو ہر نماز یا تو ختمی مرتبہ سے یا اولاد ختمی مرتبہ سے، اس اعتبار سے نام مختلف ہو گئے کہ کسی نے پوچھا حاجت کے لیے تو نماز حاجت ہو گئی، کسی نے پوچھا فریاد رسی کے لیے نماز استغاثہ ہو گئی، کسی نے پوچھا جمعے کے دن کی برکت کے حصول کے لیے تو پوچھنے والا چونکہ اعرابی تھا تو نماز اعرابی ہو گئی۔ تو یہ نماز 8 رکعت نماز آج کے شب کی مناسبت سے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جس کے پاس وقت ہوگا وہ پڑھے گا۔ ان نمازوں کے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ شاید معصومین کے علم میں نہیں ہوگی بات یہ کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ اتنے مصروف ہوں گے کہ بقول محاورے کی زبان میں کہ سر کھجانے کی فرصت نہ ہوگی۔ تو ایسی نمازیں کیوں تعلیم فرما دیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل۔ حیران ہے یہی انسان 4 گھنٹے ویٹ کر سکتا ہے، 2 گھنٹے بیٹھ سکتا ہے۔ اگر کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس اس نے نمبر لیا ہو، لائن لگی ہوئی ہو تو وہاں 2 گھنٹے بیٹھ سکتا ہے، میگزین پڑھ کر ٹائم پاس کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آل محمد نے کوئی نماز سکھا دی ہو اور وہ نماز بھی انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہو، اور مستحب نمازوں کا اصول تو میں پچھلے سال بیان کر چکا، اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ نمازیں جانتے بوجھتے ہوئے انسان بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ نمازیں انسان لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے، یہ نمازیں جانتے بوجھتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے۔ بس کچھ شرائط ہیں کہ وضو سلامت رہے، توجہ قائم رہے، آنکھوں سے اشارے رکوع کے کر لے۔ اگر آنکھ کا اشارہ انسان کا سمجھ سکتا ہے تو خدا انسان کے اشارے کیوں نہ سمجھے گا؟ آپ تو بڑے ہوشیار ہیں، آپ نے گھر میں بچوں کو اتنا انداز سے تربیت کی ہوئی ہے کہ آپ کے آنکھ کے اشارے کو پہچانتے ہیں کہ ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں، بعد میں آئیے گا۔ تو آپ کے آنکھ کے اشارے سے آپ بچے پہچان گئے۔ اگر بچے آپ کی بات پہچان لیتے ہیں تو رب آپ کی بات کیوں نہ پہچانے گا؟ تو آنکھ سے اشارہ کیجئے رکوع کا بھی اور سجدے کا بھی۔ بس فرق یہ ہے کہ رکوع کا اشارہ کچھ فرق کرتا ہو سجدے کے اشارے سے، تاکہ یہ بات محسوس ہو خود عمل انجام دینے والے کو کہ رکوع کیا تھا اور سجدہ کیا تھا۔ اب آئیے طریقہ آپ کی خدمت میں بیان ہو گیا کہ یہ نماز پڑھنی ہے آج کی رات، اور اگر آپ دبئی سے آئے ہیں، اگر آپ عجمان سے آئے ہوئے ہیں یا کسی اور قریب علاقے سے پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک کے ٹائم میں یہ نماز تو آسانی سے پڑھ لیں گے،
واپس جاتے ہوئے. تو یہ نماز 8 رکعت ہے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا ہے. اور پھر مشکل نہیں ہے، اب تو ہر ایک اینڈرائڈ موبائل کے اندر موجود ہے ایسی اپلیکیشنز جو مفاتیح الجنان پوری موجود ہے، اس میں یہ نماز کی دعا مل سکتی. اس میں یا اللہ ہو یا رحمان، یا رحمان الدنیا والآخرہ، یہ دعا سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس نماز کے بعد یہ دعا کو پڑھ لے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کے اعمال 7 انبیاء کے اعمال کے ساتھ بلند کیے جاتے ہیں. 7 انبیاء کے اعمال کے ساتھ، اور اس کے اعمال کے ساتھ جس نے رسالت کے حقوق کو پورا ادا کر دیا ہو. تو یہ نماز بھی اللہ کے رسول کی طرف سے آتا بھی، اور چونکہ بات جب اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس تک اس انداز سے آ گئی تو آئیے آپ کے خطبے سے ایک اور جملہ میں ہر روز ہر سال ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہر مجلس میں اس خطبے کا تلاوت کرنا سعادت سمجھتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے رسول نے اگر خطبے میں کوئی منشور دیا ہے اس پورے 30 دن کا نہیں، شاید پہلی مجلس میں جو ہمارے سامعین تھے کچھ طرح مختلف دکھائی دیتے ہیں پہلی شب میں آنے والے، اور اس کے بعد جیسے جیسے موقع میسر ہوا. تو پہلی شب میں ہم یہ پوری بحث کر چکے ہیں کہ اول شہر، اول سال، آغاز سال ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں جو اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اس کے استقبال کے لیے، وہ صرف 1 مہینے کا پلان نہیں دیا ہے بلکہ پورے 12 مہینے کا اللہ کے رسول نے انسان کو انسانیت کا طریقہ سکھا دیا ہے. اس میں ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، اے انسانوں. میرے اس روایت کے الفاظ سے میرا آخری عنوان متصل ہوگا، ایھا الناس. اب اپنی جان کو چھڑاؤ گے کیسے؟ فکوھا باستغفارکم. تو ماہ مبارک رمضان ہو یا پورا سال کا عنوان ہو، اپنی جان کو آزاد کراؤ استغفار کی تسبیح تلاوت کرتے ہوئے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو یہ اللہ کے رسول کا پیغام بھی اور ہمارے عنوان سے اس کا اتصال بھی. لیکن چونکہ سورہ مبارک دہر کی تلاوت کے خاص انداز، اگر کبھی کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے نفس میں، نفس کا مطلب اس کے اختیار اور کنٹرول نفس میں، اپنے خدا کی بارگاہ میں اطاعت کی کیفیت میں اسے مضبوطی حاصل ہو جائے، یعنی وہ نفس کے مقابلے پر اچھا ایک حکمران ثابت ہو، تو اسے چاہیے کہ روز سورہ مبارک دہر کی تلاوت کرے تقویت نفس کے لیے. یا ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ اپنے کانفیڈنس کو لوز کر جاتے، اور یہ لوز کرنا کس کس بنیاد پر ہوتا ہے انشاءاللہ ایک حوالہ آج پھر آخر میں آئے گا. نفس کی بات کرتے ہوئے کانفیڈنس لوز ہو گیا. کبھی ہو سکتا ہے تربیت نہ کرنا آتی ہو والدین کو، تو ان کے کسی ایک قول کی بنا پر یا ایک فعل کی بنا پر بچے نے اپنی جو قوت خود اعتمادی تھی وہ ہاتھ سے چھوڑ دی، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے. تو اگر کوئی انسان اپنی کانفیڈنس لیول کو بہتر کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے سورہ مبارکہ دہر کی روز تلاوت کرے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ویسے کانفیڈنس لیول کا مسئلہ ہو کہ نہ ہو، لیکن جب یہ سن لیتا ہوں کہ یہ آیتیں آل محمد کا قصیدہ پڑھ رہی تھیں، قصیدہ چھوڑ کر میں یہ شروع کر تلاوت پڑھے محمد والے، بھائی ہمیں تو شوق ہے نا منقبت پڑھنے کا، منقبت سننے کا. تو کبھی اس طرح بھی تلاوت قرآن کیجئے کہ یہ منقبت آل محمد ہے، یہ مدحت آل محمد ہے، یہ قصیدہ آل محمد ہے. فرق اتنا ہے کہ شاعر کی زبان نہیں ہے، خالق کی زبان. تو شاعر کی زبان میں عصمت نہیں ہے، خالق کی زبان میں معصیت نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں اگر شاعر کی زبان میں قصیدہ ہو تو ایک شعر کا کہنا جنت کا ایک گھر بنانا، اور خالق کی زبان میں قصیدہ ہو تو ایک آیت کا پڑھنا پورے قرآن کی ختم کے برابر ماہ مبارک رمضان میں دیا جا رہا. اس سے بہتر اور مہینہ کیا ہوگا انسان کے لیے. سورہ مبارک دہر میں ہم کل اس مقام تک پہنچے تھے. میں بہت آہستہ آہستہ سامعین کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، گرچہ تفاسیر میں اس طرح شاید ایک مقام پر تمام باتیں جمع نہ کی گئی ہوں. تلاش کرتے ہوئے پورے قرآن مجید میں ہر ایک لفظ کا انتخاب، ایک لفظ ایک سے زیادہ معانی میں استعمال ہوا
یا زیادہ معانی کے زیادہ الفاظ استعمال ہوئے. جیسے لفظ مبیر ابھی آپ پڑھ رہے تھے دعائے افتتاح میں، مبیر مانے ہلاک کر دینے والا. تو خود تو معصوم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہلاک کر دینے والا ہالک یا مہلک؟ مبیر کیوں کہتے ہیں؟ یہ فرق کون بتائے گا کہ مبیر کا استعمال کہاں پر ہوگا؟ بڑے فرق ہیں. جب کبھی اردو ادب کی بات کیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دو معنی کے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، مگر ایک کسی اور موقع محل کے لیے اور ایک کسی اور موقع محل کے لیے. کبھی رشتے بدل جائیں تو الفاظ بدل جاتے ہیں، کبھی مفاد بدل جائیں تو الفاظ بدل جاتے ہیں. جس سے کام نکالنا نہ ہو اس کو کوئی اور الفاظ کہہ کے یاد کیجئے، اور جس سے کوئی کام نکالنا ہو اس کے لیے الفاظ کوئی اور لے کر آئیے. یہ طریقہ ہے کلام کا. تو پروردگار نے جو لفظ استعمال کیے سورہ دہر کے اندر، کیوں استعمال کیے؟ یشربونا کیوں استعمال کیا؟ یسقونا کیوں استعمال کیا؟ کل ہم نے بحث کی ہے. اب آئیے اگلا مرحلہ. پہلے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ کس ماحول میں آل محمد کے فضائل قرآن بیان کر رہا ہے. وہ تکیہ لگائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آل محمد کا نام سن کر صلوات ایسی ہو. کبھی میڈیا پہ اپنا نام آ کر دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ ہمارا نام میڈیا پہ آ رہا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے خدا کی میڈیا پہ ہمارا نام آ جائے تو اس سے بہتر انداز میں درود پڑھ کے خدا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ. پہلے ماحول پورا بیان کیا گیا. کیسے بیٹھے ہوں گے؟ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، خدمت گزار موجود ہوں گے، تمام نعمتیں میسر ہوں گی. یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ قسم بخدا آل محمد کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ جن کا پہلا یہ فرمائے کہ پروردگار ما عبدتو کا یہ جنت ہے نا، ما عبدتو کا طمعا جنتک، میں نے تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کی ہے. تو اب چاہے جتنی آیتیں پڑھ دیجئے، جنت کے لالچی اور ہیں اور جنت جس کی لالچی ہے وہ اور ہیں. جنت کے لالچی اور ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، لیکن چونکہ الفاظ آیات کا سہارا لازم ہے تو ماحول ایسا بیان کیا گیا کہ ابرار کا انداز الگ ہے بیٹھنے کا اور ان کا انداز الگ ہے بیٹھنے کا. ان کے پاس جو پلائے جانے کا انداز کاس کے اندر، گلاس کے اندر ہے، وہ مشروب اور ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ. یہ پورے قرآن مجید میں یطوفو استعمال ہوا، پورے قرآن میں 3 مقامات پر. آئیے پہلا مقام ہم پڑھتے ہیں سورہ مبارکہ الطور میں. سورہ مبارکہ الطور آیت نمبر 23 کے اندر 24 نمبر آیت. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ آیت نمبر 24. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ. یطوف استعمال ہوا. یطوف یطوف یطوف. سورہ واقعہ، سورہ طور، سورہ انسان. یطوف کا مطلب کیا ہے؟ توئیں، واو اور فے. اس کا مطلب ہے طواف. اب جو لوگ مکہ المکرمہ جا چکے انہیں خدا پھر نصیب کرے، اور جو نہیں جا چکے انہیں بار بار بھی نصیب کرے، اور ایسے وقت میں نصیب کرے جب وارث کعبہ کعبے کے ساتھ موجود ہو. بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس دعا میں اور عام دعاؤں میں. حج کیجئے اور بات ہے، امیر حج کے ساتھ کیجئے وہ اور بات، زمانے کے ساتھ کیجئے اور بات ہے، امام زمانہ کے ساتھ کیجئے وہ اور بات ہے. اللہ اکبر. سارے حج ایک طرف جو زمانے کے ساتھ کیے ہوں، وہ حج ایک طرف جو امام زمانہ کے ساتھ کیا ہو. قربان جائیے میری اور آپ کی جانیں، ہمارے اور آپ کے اموال، اولاد، سب کچھ قربان امام زمان کے قدم مقدس پر. یطوف کا ترجمہ ہے طواف، اور طواف پوری دنیا میں کسی بلڈنگ کا، کسی مکان کا. عجیب جملہ ہے، جملہ شاعرانہ ہے. کیا کہنے اس آنے والے کے اس کا صدقہ روز اتر رہا ہے، اب تک مکمل نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ اتارنے کے لیے، اب یہ میں عملیات کی زبان میں بات کر رہا ہوں، علمیات کو چھوڑتے ہوئے. عملیات کی زبان میں صدقہ کیسے اتارا جاتا ہے؟ کیا جی بالکل اتفاق ہو میرے ساتھ. اب یقین کیجئے کہ میں اس وقت حالانکہ بڑا کنٹرول کرتا ہوں اپنے اوپر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تبسم ضحک میں تبدیل ہو جائے. نکاح کے بالکل سیغے شروع کرنے والے تھے کہ اچانک کالا بکرا لیے ہوئے ایک صاحب اسٹیج پر آ گئے، اور اسٹیج پر آ کر وہ
اب نکاح کا صیغہ ہم زبان سے نکالیں کہ وہ بکرے کو اتاریں پہلے، اور دولہا میاں سے کہتے ہیں پہلے ہاتھ پھیرو پھر نکاح ہوگا. ہم نے ان سے سمجھایا بھی ہم اس پہ ہاتھ پھیر دیں پہلے دولہا پر، اس کے بعد یہ ہاتھ پھیرتے رہیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیا ہوا؟ یہ صدقہ اتر گیا. کیا کہنے، اس کی ولادت گاہ کا صدقہ روز اتر رہا ہے. کیا کہنے اس آنے والے کی. تو یطوف کا ترجمہ طواف، اور طواف کا مطلب چکر نہیں ہے. چکر کو عربی میں شوط کہتے ہیں، اور جب سبعت و اشواط مکمل ہو جائیں تو اسے طواف کہتے ہیں. جب تک سبعت و اشواط نہ ہوں تب تک طواف نہیں ہے. اور طواف، اب غور کیجئے گا، یہ روایت پھر ریپیٹ ہوگی شب قدر کی مناسبت سے. کسی نے سوال کیا تھا امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا آپ کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ کیسے کیسے عجیب قسم کے سوال لوگ کرتے تھے. کیا حلیم تھے آل محمد کہ ان سوالوں کے جوابات میں نہ تو ناراض ہوتے تھے، نہ جھڑکتے تھے، نہ اپنے پاس سے کسی کو اٹھاتے تھے. ہاں اگر کسی کو اٹھایا تو وہ ایسا ہی تھا کہ اٹھانا ہی بہتر تھا، ورنہ آل محمد کسی کو اپنے پاس سے اٹھاتے نہیں تھے. سوال عجیب و غریب کیا ہے. آپ کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ شب قدر ہوئی کہ نہیں ہوئی. امام نے ارشاد فرمایا اس کے جملے کے اثرات کو قبول کیے بغیر بڑے اطمینان سے، لاپرواہی کے ساتھ، بے نیازی کی شان میں ارشاد فرمایا بھلا ہمیں کیسے معلوم نہ ہو. یہ وہی امام ہے جو کبھی منکسر المزاج دکھائی دے رہے ہیں اور کبھی اپنے فضائل خود بیان کر رہے ہیں. ہمیں کیسے معلوم نہ ہو کہ اس رات میں فرشتے ہمارا ہی تو طواف کرتے ہیں. تو گھر کا طواف گھر والے کے اعتبار سے ایک طواف وہ جو خانہ خدا کا ہے، اور ایک طواف وہ جو آل محمد کی ازواج مقدسات کا ہے. اور یطوف ہو روز قیامت جنت میں طواف ہو رہا ہوگا، مگر کس کا؟ پورے قرآن مجید میں لفظ طواف 3 مقامات پہ استعمال ہوا. طواف کرنے والے کون ہیں اور طواف کس کا ہو رہا ہے؟ گرچہ یہاں لفظ طواف استعمال ہوا لغوی معنی میں، چکر لگانا. چکر لگانا اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں ہوا، لغوی معنی میں استعمال ہوا. چکر لگانا، یہ چکر لگا رہے ہوں گے. یطوف علیہم سورہ طور میں کون چکر لگا رہے ہوں گے؟ صاحبان جنت کے پاس چکر لگا رہے ہوں گے. کون؟ غلمان. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میں اپنے بالوں کو چھپائے ہوئے ہوں اپنے امامے سے. میرے بال بڑے بے ہنگم ہوں، بے ترتیب ہوں، تو امامے کے اندر کور ہیں. آپ کو امامہ دیکھ کر فیل نہیں ہو رہا کہ مولانا صاحب کو بال بنانے آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے. کور ہے نا، یہ مکنون ہے. ہاں اگر میں اس امامے کو اتار دوں مصائب کے دوران اور آپ کی نگاہ اٹھے، ارے مولانا صاحب نے تو لگتا ہے آج سر میں کنگھی نہیں کی ہے، تو بات کیا ہوگی؟ سارا جمال ختم ہو جائے گا. مگر یہ جو چھوٹے لڑکے ہیں نا، ان کا کمال یہ ہے کہ اگر یہ کیپ لگائے ہوئے ہیں جنت کے کام کے لیے تو مکنون ہیں، اور کیپ اتار دیں تو اندر کے بال ایسے سنورے ہوئے کہ منصور ہیں. صلوات پڑھے محمد. سے اچھی مثال تو موقع اور محل کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ میں نے اپنے آپ کو ہی پیش کر دیا ہے نا. تو مکنون اور منصور، بکھرے ہوئے اور پوشیدہ. اب رہا مسئلہ، یہاں تک بات کو روکتے ہیں، باقی باتیں اس میں کل ہوں گی کیونکہ ابھی نفس کے مسائل پر پوری بحث باقی ہے. اور آج ایک ایسی روایت پڑھنا جو نفس کی بحث ہم کل کر رہے تھے. نفس نباتی ہے، نفس حیوانی ہے اور نفس انسان. نباتی کیا ہے؟ جس میں رشد و نمو ہے، نفس نباتی. نفس حیوانی کیا ہے؟ جس میں ارادہ اور حرکت. خوب. نفس انسانی کیا؟ جس میں تعقل اور تصور کے مسائل ہیں. اور ان 3 اقسام کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے، ہم نے کل جو بیان کی خلاصہ کرتے ہوئے امام معصوم امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں رسالت الحقوق میں امام علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر جو حق بیان کیا وہ نفس کا بیان کیا. اور نفس کی اقسام، پہلا نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس مزینہ، نفس مسولہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ و مرضیہ. 6 قسمیں بن رہی ہیں. لیکن
ان 6 قسموں میں قرآن مجید نے 4 قسموں کو ہائی لائٹ کیا ہے. ان 4 قسموں پر ہم بات شروع کرتے ہیں. پہلا نفس، سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 13. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ سورہ مبارکہ یوسف میں، یا یوں کہیے کہ 13ویں پارے کی پہلی آیت. جب کبھی ہم بچپن میں قرآن سیکھتے تھے تو ہمیں ہماری ٹیچر، پڑھانے والی یا پڑھانے والے، ہمیں پاروں کے نام بھی یاد کراتے تھے. تو ہمیں پاروں کے نام بھی یاد تھے. تو وما ابریو پارے کا نام ہے. 13ویں پارے کا نام کیا ہے؟ وما ابریو. آج کل رواج بدل گیا، آپ سوروں کے نام یاد ہیں، پاروں کے نام یاد نہیں. چونکہ بات بڑی آسان سی ہے کہ ہم نے قرآن کو پارا پارا نہیں کیا ہے بلکہ سورہ سورہ لیا ہے. وما ابریو نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم. وہ نفس جو خواہشات اور لذتوں پر مسلسل فطرت ہے نفس کی سرکشی کرنا. نفس کی فطرت ہے سرکشی کرنا. اگر سرکشی نہ کرے سمجھیے مر گیا. اگر نفس سرکشی نہ کرے سمجھیے مر گیا. اور اسی بحث کو راوی کا نام ہے مجاشع، کتاب کا نام غوالی اللیالی. اور اس لیے کہ یہ ایسی بحث ہے نفس کے بارے میں جو اتنا آسان نہیں ہے. اس شخص سے مجاشع خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ، میں جس کتاب سے تلاوت کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے قدرت اللہ مشائخین نے جو کتاب رسالہ حقوق کی شرح کی اس سے پڑھ رہا ہوں. اس کتاب میں حوالہ غوالی اللیالی کا ہے. سوال نمبر 1 جیم الف شین عین. مجاشع سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے حق کی معرفت کیسے ہو سکتی؟ حق کی معرفت کا راستہ نفس کی معرفت ہے. دیکھیے سوال نمبر 1 پہ اور سوال نمبر جب ہم پہنچیں گے 9 پر تو پھر آپ فیل کیجئے گا کہ بات چلی کہاں سے تھی اور پہنچی کہاں پر ہے. سوال نمبر 1 معرفت حق، فرمایا معرفت نفس. سوال نمبر 2 یا رسول اللہ حق کی موافقت کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا نفس کی مخالفت کر کے. حق کی پہچان کیسے؟ نفس کی پہچان کر کے. حق کی موافقت کیسے؟ نفس کی مخالفت کر کے. سوال نمبر 3 یا رسول اللہ بتائیے حق کی رضا حاصل کیسے ہوگی؟ فرمایا نفس کو ناراض کر کے. اور یہ ہوم ورک دے رہا ہوں میں. اب اگر کبھی موقع میسر ہو تو ایک دن بیٹھیے. ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ، میرا بھی الگ، آپ کا الگ، آپ کی اولاد کا الگ، اولاد کا الگ، اس کی ماں کا الگ. کبھی فہرست بنائیں بیٹھ کر کہ ہمارا نفس کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا. شاید آج تک یہ فہرست آپ نے تیار نہ کی تو آج تیار کیجئے تو اندازہ ہو کہ مخالفت کیا ہوگی اور موافقت کیا ہوگی. نمبر 3 رضا حق کیسے ہوگی؟ کا نفس کی ناراضگی. نمبر 4 یا رسول اللہ حق تک رسائی کیسے ہوگی؟ فرمایا خواہش نفس سے منہ موڑ کر چلو حق تک پہنچ جاؤ. خواہش نفس سے منہ موڑ کر چلو. نفس کہتا ہے بستر پہ چلو، حق کہتا ہے مصلی پر چلو. نفس کہتا ہے بستر پہ چلو، حق کہتا ہے مصلی پہ چلو. نمبر 4 رسائی حق. نمبر 5 اطاعت حق. یا رسول اللہ حق کی اطاعت کیسے ہوگی؟ فرمایا خواہش نفس سے سرکشی اختیار کرو کہ میں نہیں مانوں گا تیری بات، جو تو کر سکتا ہے کر لے، میں تیری بات نہیں مانوں گا. مگر یہ دھمکی دینے سے پہلے اپنے پاس سیکیورٹی کے سامان رکھیے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ جب میں باتیں بیان کر رہا ہوں یہ صرف خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے. کبھی نفس کو آزمائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو باتیں کتابوں میں لکھی ہیں بے مقصد نہیں لکھی ہیں. خواہش نفس سے سرکشی. ایک ہے منہ موڑنا. کبھی کبھی انسان منہ موڑتا ہے مگر دل نہیں مڑا ہوا ہوتا. منہ تو موڑ لیا ہے، کیا کریں، منہ موڑ لیا، مجبوری تھی، ابا بیٹھے ہوئے دیکھوں کیسے، دل وہیں لگا ہوا ہے. تو ایک ہے منہ موڑنا، ایک ہے خواہش نفس سے سرکشی کرنا. اور سرکشی آپ سمجھ سکتے کسے بولتے. راہ حق کی یاد کیسے پوری ہوگی یا رسول اللہ؟ راہ حق کی یاد کس طرح حاصل ہوگی؟ فرمایا نفس کو فراموش کر دے، حق کا راستہ یاد رہے گا. پھر پوچھتا یا رسول اللہ حق سے نزدیک ہونے کا راستہ؟ فرمایا نفس سے دور ہو جا. کیا حق کی انسیت کیسے ہوگی؟ فرمایا نفس سے ڈر، نفس سے خوف اختیار کر. کبھی کبھی انسان ڈر کے بھی بھاگتا ہے نا. نفس سے ڈر، دونوں باتیں الگ. سرکشی الگ ہے. سرکشی خواہش نفس سے ہے،
نفس سے نہیں، خواہش نفس سے نہیں، نفس سے ہے۔ آخری بات، 9واں نمبر، ان میں سے ہر ایک کو کھول کے بیان کیا جائے تو یہ 9 میل نکل جائیں گی۔ ان سب تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ جو 8 باتیں پچھلی بیان کی گئیں، ان سب تک پہنچنے کا راستہ فرمایا حق سے نفس کے خلاف مدد مانگ رہے، بغیر مدد کے تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے آج کی حد تک پہلا مسئلہ مکمل کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ امارہ کیا مطلب؟ امر کرنے والا۔ امارہ کیا مطلب؟ حکم دینے والا، پریشان کرنے والا۔ بالسوء، برائی کی طرف۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا پروردگار مجھ پہ رحم کر دے۔ تو کبھی کبھی خدا کی، اب فرق واضح ہوا، خدا کی مدد مانگی جاتی ہے اور معاملات میں، اور مدد طلب کی جاتی ہے وسیلگان پروردگار سے وہ اور معاملات میں۔ لیکن خدا کا بڑا احسان کہ ہمارے ناصر ایسے ہیں، الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ درود کے بعد کیا ہوا؟ یا محمد یا علی، یا علی یا محمد، محمد بھی حق، علی بھی حق۔ اور جب نفس کے مقابلے میں تمام راستے حق کے تلاش کرنے ہو تو حق سے ہی مدد مانگو، کہ حق ہی مدد کرتا ہے نفس کے خلاف، جو انسان حق کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کوئی نفس نماز پڑھ رہا ہو مگر حق کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے نفس روزہ رکھے ہوئے ہو مگر حق کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے نفس قرآن پڑھ رہا ہو مگر۔ بچوں کے آج چوتھی شب ماہ مبارک رمضان، تو مجھے صرف سفر کوفہ سے 2 جملے پڑھنے ہیں۔ ویسے تو ایک اعتبار سے ہجرت کا 53واں برس تھا، 53 سن آف ہجرہ، ایک بڑی خوشی کی تاریخ واقع ہوئی تھی آج۔ خالی اشارہ کرتا ہوں، بات تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ایک بڑی خوشی کی تاریخ، ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں جس کی ولدیت کے بارے میں 4 قسم کے اقوال تھے۔ ہمیں اس کی ولدیت سے کیا لینا دینا۔ ایک شخص تھا جس نے اسے اپنا بھائی بنا لیا تھا، اور جب سے اس نے اسے اپنا بھائی بنایا تب سے اسے کوفے کی گورنرشپ مل گئی۔ آپ پہنچ گئے، اس لیے کہ حاکم شام کا بھائی زیاد کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو بن ابی ہی بن ام ہی بن عبیدہ بن سمیہ بن ابو سفیان، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ماہ رمضان کی 4 تاریخ کو یہ شخص واصل جہنم ہوا۔ اس نے کیا ظلم کی؟ اس نے 13,000 افراد کو، ان کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے محبت، بڑی بدترین انداز سے شہید کر، حاملہ خواتین کے پیٹ چاک، حتیٰ کہ شکم مادر کے بچوں کو بھی شہید۔ اس نے لوہے کے سلاخوں سے مومنین کی آنکھیں نکلوائیں۔ یہ سن 53 کا واقعات ہیں، سن 53 ہجری، کربلا کے واقعات سے تقریباً 8 سال پہلے۔ اب جو سوال آپ کے ذہن میں آیا کہ کوفے میں مولا کے چاہنے والے، یہ 53 ہجری میں یہ شخص کوفے کا حاکم رہ چکا ہے۔ کون؟ زیاد۔ اور اسی زیاد نے جو ظلم کیے، بدترین ظلم، اور انہی کے نتیجے میں وقت بھی آیا جب کوفے کی گلیوں میں کوفے کی شہزادی اسیر بنا کے لائی گئی، اور اس انداز سے لائی گئی۔ میں واقعاً دعا کرتا ہوں کہ خدا کبھی کسی مومن پر ایسا وقت نہ لائے کہ صدقے کی روٹیاں اور کھجوریں کسی مومن کے بچے کو دی جائیں۔ شاید آپ تصور کر سکتے ہو کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ صدقے کی روٹیاں سب سے سخت ترین وقت ہے، لیکن آدمی خود بھوکا رہ جاتا ہے، لیکن اس کے بچے کو اگر کوئی صدقے کی روٹی لا کے دے تو غیرت کے مارے انسان مر جاتا ہے۔ واہ غربتا، کوفے کے بازار سجائے گئے تھے، اور کوفے کے سجے ہوئے بازار میں لٹا ہوا قافلہ داخل ہو رہا تھا۔ ایک شخص ہے جو چوتھے امام کو پہچانتا ہے، صحابی رسول رہ چکا ہے، چونکہ ایسے لوگ جو کوفے میں باہر سے آئے ہوئے ہوتے تھے ان کے واقعات بھی تاریخ نے بیان کیے۔ یہ پہچان کر امام کے قریب آیا، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، پوچھتا ہے مولا سے کہ مولا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟
کہتا ہے مولا یہ میں سب کچھ دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ تمام شہیدوں کے سر کٹے ہوئے نوک سینہ پہ بلند ہیں، مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ان سروں میں عباس کا سر نہیں ہے۔ اس کا سوال بڑا عجیب تھا، کہتا ہے کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے جملہ سنا، تڑپ گئے، فرمایا اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو تجھے سخت ترین جواب دیا جاتا۔ سن، میرے چچا کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ کہتا مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے سارے سر دیکھے، اکبر کا سر دیکھا، قاسم کا سر دیکھا، اون محمد کے سر دیکھے، میں نے کہیں عباس کا سر نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہے آگے چلا جا، قافلے کے آگے سفید رنگ کا گھوڑا چل رہا ہے، اس کے گلے میں ایک سر لٹکایا گیا ہے، وہاں غربت رونے والوں، سارے سر تو نوک سینہ پر گئے تھے، آئے میرے مولا عباس کا سر نوک سینہ پہ سوار تو کیا گیا تھا مگر بار بار زمین پہ گر جاتا تھا، مجبور ہو کر قوم اشقیاء نے عباس کے کٹے ہوئے سر کو گھوڑے کے گلے میں لٹکایا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مولا عباس علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار واسطہ امام کے یتیموں کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ یہ دونوں ہاتھ پھیلا کہ پروردگار 3 راتیں گزر گئی تب کوئی دعا قبول نہ کی ہو تو ماہ رمضان کی ان راتوں میں محروم نہ فرما۔ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، سکینہ کے سوکھے لبوں کا واسطہ، اصغر کی خشک رگوں کا واسطہ پروردگار تمام مشکلات و پریشانیاں دور فرما، وسعت رزق عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔